صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر سانس میں ہمارا یہ نظریہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب ہمیں جواب دینا پڑا، کاش کہ ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر. یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے، یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا. اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا، اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب اس صورتحال میں کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہے ہیں. تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں، ان سب پر ایف آئی آر کاٹو کہ ان کمینوں نے اپنی طرف سے لکھ کر یہ دعویٰ کر دیا. ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باغ فدق میں جائز ہی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں. ہم تو اس جواب کے وقت نسبت کی امکان خطا اور اس کی تشریح کی صورت میں کہ جب خطا کی نسبت نہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی. ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے. ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، جواب کوئی نہ دے. چونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے. تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لہجہ بھر، اور وہ کوئی جرم نہیں، وہ غلطی نہیں، وہ گناہ نہیں، وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے، جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں. تو اب یہ تھا وقت، جواب دیتے وقت اس کا کہا گیا. تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ایف آئی آریں کٹوانے کی کوششیں کرنے والے، اور 295C کا لفظ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے. ویسٹ میں میرے نام پر کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی 295C کا چیمپئن بنا ہوا ہے کہ وہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا. کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش میں امریکہ کے اندر. تو 295C ہم اس کے پہرے دار ہیں، جبکہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں، یہ تو غلط ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں 295C ہم بدلنے نہیں دیں گے، اس پہ عمل کروائیں گے. یہ جھوٹے الزام نہیں لگائے جاتے. آج ہمیں ویسٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم ہی کہتے ہو نا جھوٹے الزام نہیں لگائے جاتے. تو اب دیکھو لگائے جا رہے ہیں تجھ پہ. یہ جو کئی منزلہ پگڑیاں باندھے ہوئے 295C کی درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں،
یہ اعلی کار ہیں ان کے جو 295C کے خلاف یہ پراپوگنڈا کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کہہ دیے جاتے ہیں کہ بلاسفہمی ہو گئی ہے اور دے دو، جس طرح کہ اب دیکھو کہ نہیں ہوئی اور ہم نے کروا دیا ہے. یہ امریکہ کی ایجنسیاں، یہ راہ کا پروردہ سرور چشتی اور یہ رافضی لونڈا جو کالیں کر رہا ہے اس سیفی علی کو اور کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے معاذ اللہ ظالم ہونے کے لحاظ سے باتیں کر رہا ہے. ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، آپ سب نے بات کرنی ہے. باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے، باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا، ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی. یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں. میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے. ہم نے باجی کو یہ پیغام دینا ہے، آپ کا پیغام جانا چاہیے، ان کی سنیں اور اپنا سنائیں. اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے، نہیں سمجھے یار، آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے، ادھر آپ گواہی دیں گے ادھر لکھی جائے گی. یہ نمبر ڈائل ہو گیا، خاموشی اختیار کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہزارہا مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر لی جائے اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اب ذرا باجی کا پیغام سنیں. باجی آپ بات کر سکتی ہیں، آپ کی بات جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. بے شک سب نے باجی آپ کا یہ پیغام سنا ہے اور ادھر سے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سنی سے ہٹ کر، یعنی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند کسی کی ہم بات نہیں کرتے، کسی مسلک کی بات نہیں کرتے. جب حق زہرا کی بات ہے ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جب بھی ضرورت ہو ہمارا تن من دن حاضر ہے. اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے. میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت. تو یہ لوگ جو ہیں جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ بنا کر حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان کی تربیت کے شاہکار، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کس قدر زخمی ہوگا کہ یہ کمینے میرا نام کی آڑ میں میرے ابا جی کے اس شاہکار کو صدیق اکبر کو ظالم کہہ رہے ہیں. ہم دل زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور ہم ان کمینوں کو اس مقدس ذات کا نام لے کر دوسری مقدس ذات پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ دونوں ذاتیں خوش رہیں. ہم ہیں غلام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی چیز پہ اڑیں؟ اگر ناجائز نامناسب بات ہوتی تو ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کروڑ بار ہم اس سے رجوع کرتے. ہم تو اس مٹی پر جس پہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کبھی قدم لگا، اگر اس مٹی پر اپنا کلیجہ رگڑنا نصیب ہو جائے تو ہم اپنے لیے کتنی بڑی سعادت سمجھیں. تو اس بنیاد پر ہماری تحریک ہے ناموس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ پیرا دینا کہ جن کے نام کو آڑ بنا کر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
پر الزام لگا رہی ہیں ظالم ہونے کا، اور یہ الزام پھر قرآن کا انکار ہے، تو ہم ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پہ پہرا دے رہے ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک گنبد خضرا میں خوش ہے کہ میری امت میں آج بھی میرے ایسے غلام موجود ہیں جو کمینوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب جس وقت اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اب میں بتاتا ہوں یہ کوئی محض کوئی داستان نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ خطا کی نفی کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حملہ کر رہے ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے خطا، اور وہ بھی اجتہادی، اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کیا مطلقاً ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ۔ جس نے رسول کے منبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی زبان مجسم قرآن ہے، جس نے فاطمہ زہرا کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا، جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اب گونگے بن کے بیٹھیں گے یہ مشائخ؟ کیا یہ ہے حب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ کیا یہ ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم؟ کیا یہ ہے سنیت؟ اب دیکھو یہ شرح مواقف جلد نمبر 8 ہمارے اصول کے اندر، عقائد کے اندر اتھارٹی انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ فدق میں خطا کی نفی کرتے ہیں تو مقصد انکار خلافت صدیق اکبر ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت مطلب یہ ہے کہ خطا کی نفی پر ہی قائم رہ کے آگے انکار صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی چھٹی دے دینی چاہیے، اگر نہیں تو پھر جواب دینا ہے تو جواب دینا ہے۔ تو وہ مجبوراً جو جواب دیا گیا ہے جس میں عقیدہ پھر بھی یہ ہے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مخالفین کی طرف سے لفظ خطا اور ناجائز امر کا ارتکاب اس طرح کی چیزیں بولنے کی وجہ سے جواباً امکان خطا اور اس کی تشریح کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑا پورے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو پھر یہ تو سارے ائمہ کا مشن ہے اہل سنت کا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس پر چیخ رہے ہیں اور چیخ وہ رہے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ انہیں سمجھ آتی، ہوش آتا کہ یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ شرح مواقف کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386 یہ کتاب ہے، لکھا ہے متن میں، متن پر جو شرح ہے وہ ایک سید ذات کی ہے اور عام نئی نقش بندیوں کے تصوف کے تاجدار ہیں، حضرت سید شریف علی بن محمد جرجانی میر سید شریف سند جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی شرح ہے۔ تو شرح اور متن دونوں ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وَكَلَامُ الشِّيَّةِ فِي إِثْبَاتِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَدُورُ عَلَى أُمُورٍ، کہ شیعہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں تو ان کے چند پوائنٹ ہیں، ان اصولوں پر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس میں چوتھا کیا ہے میں اجمال سے بتا رہا ہوں، ویسے کتاب سامنے ہوگی سارے پڑھ لیں گے کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ان کا کیا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں ہیں، بلا فصل خلیفہ بھی ویسے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا ہے ان کی دلیل؟ رابعہا، ان دلیلوں میں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بن سکتے، شیعوں کی دلیل کیا ہے؟ نفی اہلیت الامامت عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اہلیت ہی نہیں تھی خلیفہ ہونے کی. یہ چوتھی وجہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ شیعہ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہلیت نہیں. اب پورے صحابہ جنہوں نے بیعت کی مولا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر، کیا یہ سب پہ حملہ نہیں ہے کہ جو نہ اہل بندہ تھا کیوں اس کو اہل سمجھا ان سب نے؟ پوری آل پہ حملہ ہے، پورے اصحاب پہ حملہ ہے، پورے دین پہ حملہ ہے. اب یہاں پر یہ نفی اہلیت الامامت کیوں اہل نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیعہ کہتے ہیں روافض لوجوہ، اس کی کئی دلیلیں ہیں. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ خلافت کی. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ معاذ اللہ کہتے ہیں کانا ظالما، وہ ظالم تھے. اور ظالم جو ہو اللہ فرماتا ہے، یہ لکھا وقال تعالی، آگے آیت ساتھ فٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہیں، اور اللہ فرماتا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہد یعنی میری طرف سے خلافت ظالم کو نہیں مل سکتی. اب یعنی یہ دلیل دے رہے ہیں، چوتھی دلیل کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے اہل ہی نہیں. تو اب کیوں اہل نہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے. ظالم کیوں تھے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ظالم تھے؟ کہتے ہیں ظالم اس لیے تھے کہ سیدہ معصومہ نے فدق مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، تو جو معصومہ کے مانگنے پر نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے. اب دیکھو ربط کہ یہ جو چینلوں پہ آج بھی بھونک رہے ہیں اور پھر ان بھونکنے والوں کے جو سپورٹر ہیں، یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو. میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر. ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، آپ سب نے بات کرنی ہے. باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے، باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا، ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی. یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں. میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے. اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے. میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت. تو یہ تو ان کا دین ہے کہ وہ باغ فدق والے مسئلے کو اپنی چوتھی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جو ان کی ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فدق مانگنے کے مطالبہ کو آڑ بنائے ہوئے ہیں کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کا بھی. تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لہذا ظالم ہے. یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتہادی کی نفی کر کے
ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے عالی نہیں تھے. اب بتاؤ, سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو محاذ جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو, ہم جواب دیتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کرنا, تو اس کے لیے ہم نے کہا نہیں, قول غیر نبی ہے, نبی کا قول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں قول معصومہ ہے, ہم نے کہا نہیں, قول معصومہ نہیں ہے. اب اس کو توہین کہہ رہے ہو ظالموں, تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہیں, کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ یہ کہہ کے جب وہ کہ معصومہ کا قول ہے اور یہ قول نبی کی طرح ہے لہذا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے قول نبی ٹھکرایا ہے, یہ ان کی بات برقرار رہنا دینا چاہتے ہو. تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں ہزاروں گالیاں مل رہی ہیں, ہم نے